حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاز مقدس کے ارادے سے سفر پر نکلا تو میں نے تنہائی کو اپنا ہم سفر بنایا۔ سفر کے دوران جب میں ایک بیابان میں پہنچا تو میرا زاد راہ ختم ہو گیا۔ جب میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مجھے صحرا میں ایک گنا درخت نظر آیا جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس درخت کے سائے میں بیٹھ جانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یعنی مجھے موت آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس درخت کے قریب پہنچا اور اس کے سائے میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی نے میرے چمڑے کا تھیلا پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس میں بچا کچا پانی بھی بہہ گیا، جس سے مجھے بچنے کی کچھ امید تھی۔ اب تو مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، لہذا میں اس درخت کے سائے میں گر کر ملک الموت علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ آئیں اور میری روح قبض کر لیں۔ اسی اثناء میں اچانک میں نے ایک غمگین آواز سنی جو کسی غم زدہ کے دل سے نکل رہی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس میں اضافہ فرما تاکہ اے ارحم الراحمین تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اٹھا اور اس آواز کی سمت چل دیا تو میں نے ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا جو ریت پر پڑا ہوا تھا اور بہت سے گدھ اسے گھیرے ہوئے تھے اور اس کا گوشت نوچنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دے کر کہا، اے ذوالنون، جب زاد راہ ختم ہو گیا اور پانی بہہ گیا تو تو نے ہلاکت اور فنا کا یقین کر لیا۔ حضرت ذوالنون حیران ہو گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر گیا اور میں رونے لگا۔ اسی اثناء میں اچانک کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر اس شخص نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، اے ذوالنون، کھا پی لو کیونکہ تمہارا بیت الحرام پہنچنا نہایت ضروری ہے، مگر اے ذوالنون، میرا ایک کام ضرور کرنا، اگر تم میرا کام کرو گے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ذوالنون کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کام کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر دفنا دینا اور ان وحشی پرندوں سے چھپا کر یہاں سے چلے جانا۔ پھر جب تم حج ادا کر لو تو بغداد شہر چلے جانا۔ جب تم باب زعفران میں داخل ہوگے تو تمہیں وہاں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہن رکھے ہوں گے۔ تم وہاں ایک کم سن جوان کو پاؤ گے جسے اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہ کرتی ہوگی۔ اس نے کپڑا کمر پر باندھ رکھا ہوگا اور دوسرا کندھے پر رکھا ہوگا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے لکیریں پڑی ہوں گی۔ تم اس سے ملنا، وہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں جب وہ بات کر کے فارغ ہوا تو میں نے انہیں یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر انہوں نے ایک آہ بھری اور اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے سامان میں ایک قمیص تھی جسے میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر میں نے انہیں اس پانی سے غسل دیا اور کفن پہنا کر ریت میں دفنا دیا اور بیت الحرام کی طرف چل۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بغداد شہر کا رخ کیا اور عید کے دن بغداد پہنچا۔ میں نے وہاں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا۔ انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہن رکھے تھے عید کی خوشی میں۔ جب میں نے نظر دوڑائی تو اس نوجوان کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے پایا جسے کوئی قیمتی چیز بھی رب کے ذکر سے اپنے مالک کی یاد سے غافل نہ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار واضح تھے اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے دو لکیریں پڑ گئی تھی۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، الناس كلهم بالعید قد فرحوا وقد فرحت انا بالواحد الصمد۔ الناس كلهم للعید قد صبغوا وقد صبغت ثياب الذل والكمد۔ الناس كلهم للعید قد غسلوا وقد غسلت انا بالدمع
للکبد، یعنی تمام لوگ عید کی خوشیوں میں مگن ہو گئے اور میں واحد و بے نیاز مالک سے خوش ہوں۔ سب لوگوں نے عید کے لیے کپڑے رنگے اور میں نے زینت اور بدلی رنگت والے کپڑے رنگے۔ تمام لوگوں نے عید کے لیے غسل کیا ہے اور میں نے جگر کو آنسوؤں کے ساتھ غسل دیا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، والد گرامی کے قاصد کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہارے والد صاحب کا قاصد ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں ذوالنون، اسی نے بتایا جس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ انہیں صحرا میں دفن کر کے آئے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ذوالنون، کیا آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ نے انہیں صحرا میں دفن کر دیا؟ خدا کی قسم، میرے والد صاحب کو سدرۃ المنتہا پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ میری دادی کے پاس ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب مکان کے دروازے پر پہنچا تو آہستہ سے دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بولی، میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی زیارت سے مشرف ہونے والے کو خوش آمدید۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی، اسی نے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم نے اسے دفن کیا ہے اور تمہارا کفن تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اے ذوالنون، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، اللہ میرے بیٹے کے بوسیدہ لباس پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اے ذوالنون، یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے ٹکڑے کو کیسے رخصت کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے بے آب و گیا جنگل میں ریت اور پتھروں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے پروردگار سے جو امید باندھ رکھی تھی وہ پوری ہو گئی۔ جب اس بڑھیا نے یہ بات سنی تو اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ انہیں آسمان نے اٹھا لیا یا زمین شق ہو گئی اور دونوں اس میں سما گئے۔ میں انہیں گھر کے مختلف گوشوں میں تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملے۔ پھر میں نے ہاتف غیب سے آواز سنی، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، خود کو مت تھکاؤ۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں چلے گئے؟ جواب ملا، شہداء مشرکین کی تلواروں سے مرتے ہیں، جبکہ محبت کرنے والے اپنے محبوب کے شوق میں مر جاتے تو انہیں نور کی سواریوں پر بٹھا کر عزت والے بادشاہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ پھر مجھے میرا چمڑے کا تھیلا بھی مل گیا اور جس طرح کا کفن میں نے اس بزرگ کو پہنایا تھا وہ بھی اسی طرح لپٹا ہوا گیا جیسے پہلے۔